बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार बड़ी आम और दिलचस्प खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। एक बड़ी लड़ाई का आगाज हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह में ठन गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज का एक मुबैना टिक टॉक स्कैंडल सामने आया है। बहुत बड़ा दावा है, किस तरीके से ये सारी गेम की जा रही है उसकी कुछ तफसीलात भी आई हैं, वो आपके सामने रखूंगा। काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम के अंदर एक तस्वीर थी, वो तस्वीर हटा दी गई है, हटाने का हुक्म दिया गया था। ये क्या माजरा है, इस पे भी बात करेंगे। और अगले 70 घंटे इंतहाई आम क्यों हो चुके हैं, चूंकि नजरें इस वक्त हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या हो सकता है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में जिस तरह जज नासिर राणा ने सजा दी है और उसका अपना कच्चा चिट्ठा भी खुल गया है, लेकिन ये सजा टिक नहीं पाएगी। इस पर तकरीबन जो तमाम गैर जानबदार कानूनी मुबस्सिरीन है उनका ये ख्याल है, चूंकि जिस अंदाज में ये सजा दी गई है, केस क्या था, और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को एक फिक्स ऐसे केस में किया गया है और सजा भी इतनी ज्यादा दी गई है कि इसने लाजमी तौर पे खत्म होना है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दो जजेस तैनात कर दिए गए। ये एक जज जो है मिनहाज साहब है और दूसरे आजम खान। ये दोनों जो नए जजेस आए हैं, क्या इमरान खान की अपील के अंदर इन दो जजेस में से एक जज होगा? एक सवाल तो इस वक्त ये है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक, जिस पर इमरान खान और बुशरा बीबी पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं, उसको एक जानबदार जज के तौर पर देखा गया, एक मुतासब तरीन बंदा, जिसको कहा गया है कि जो केस भी तेरे सामने आया है या तू लटका देता है या तू उसको जो है वो सत्यानाश कर देता है, तो हमारे केस के आप ना आया करें। क्योंकि बाकी जो इंडिपेंडेंट 6-7 जजेस सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले मौजूद है, आप उनके सामने लगाएं। तो अब दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान की इस केस के अंदर जो अपील आएगी, वो क्या चीफ जस्टिस आमर फारूक तो उसके अंदर नहीं बैठेंगे? और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर यह भी दिया जा रहा है कि हो सकता है एक चीफ जस्टिस आमर फारूक बैठ जाए और साथ एक अगर नया जज बिठा दें, और नया जज वैसे ही एस्टैब्लिशमेंट के जज उनको करार दिया जाता है, तो ये दोनों, पहले आमर फारूक को भी यही समझा जाता है इसी पार्टी से ताल्लुक है, और दूसरा भी जज अगर वो नया साथ बैठा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इमरान खान को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भी कोई रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, या कम अज कम चीफ जस्टिस आमर फारूक की हद तक इस वक्त जो है ख्याल किया जाता है कि वो जबरदस्ती इस बेंच के अंदर बैठ सकते हैं। तो दूसरा एक जज होगा भी, तो एक एक से भी अगर मामला बराबर होगा तो फिर भी जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में ये सारा केस जाएगा। तो इस वक्त सबसे जो आम चीज है इमरान खान की इस अपील के अंदर, वो ये है कि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट वाकयातन गैर जानबदार हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर आमर फारूक और ये जो नए जजेस तैनात किए गए हैं, ये उस बेंच के अंदर नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट जो आइन पसंद जजेस हैं, गैर जानबदार जो जजेस पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं, वो अगर सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर अब कानून के अंदर जो आजादी है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, अब एक मामला तो ये है। अब दूसरा, इस केस ने अल्टीमेटली अगर यहां से इमरान खान की सजा को अगर बेंच, सबसे आम चीज है बेंच, बेंच देख के ही पता चल जाता है ये जज किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। यानी 2-3 जजेस, दो नए आ गए, एक आमर फारूक, इनकी पार्टी तकरीबन वाज़ेह है। तो अब ये एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर आइंदा जो 70 घंटे है, यानी सोमवार को अगर ये अपील दायर की जाती है तो इसको फिक्स मुमकिन तौर पर मंगल को कर दिया जाएगा, तारीख जो भी आती है, या मजीद इसके अंदर भी डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस्तेमाल किए जाएं। एक तो ये इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर ये नजरें हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है अब वो टिक टॉक से मुतल्लक है। आपको इल्म है जिस तरह मरियम नवाज साहिबा आजकल अदाकारी कर रही हैं, और वो अदाकारी सबको पता है कि वो किस तरह एंगलिंग देती हैं, किस तरह जाके वो सारा कुछ मसनूई नजर आ रहा होता है। कोई नवाज शरीफ की तस्वीर पकड़ा के, कोई एक्टिंग करके, रो के, तो एक फनकारी, यानी इस तरीके से ये मसनूई चीजों से इमरान खान नहीं बना जा सकता। दिल के अंदर अगर वो चीज हो तो फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान जो है वो बनने की एक कोशिश है। लेकिन चूंकि पूरी सियासत इनकी फनकारी है, अब जो है हसनैन हमारे दोस्त हैं, आपको इल्म है, नया पाकिस्तान वाले,
انہوں نے آج بڑی خبر بریک کر دی ہے اور اس کو مریم نواز کا ٹک ٹاک سکینڈل قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر درست ہے غلط ہے، لیکن جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، جو انہوں نے مبینہ مریم نواز کا ٹک ٹاک سکینڈل جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس آپ کو علم ہے سیال کوٹ کے اندر وہ بچیاں جو ہے ایک نواز شریف کی تصویر لے کے آ گئی، ایک آگے دھاڑے مار کے رونے لگی کہ میں بڑا دیوانی ہوں نون لیگ کی۔ تو اب اس نے جو ہے وہ حسنین صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جس لڑکی کو مریم نواز نے کل اپنی کرسی پہ بٹھایا تھا وہ گجرانوالہ میں ویمن گورنمنٹ کالج کی لیکچرار ہے، اور جو رو رہی تھی لڑکی اس کی کزن ہے، یعنی دو لڑکیاں تھی آپس میں کزن تھی، ایک گورنمنٹ یعنی اس کو گجرانوالہ سے بلایا گیا ہے کہ آپ آئیں ذرا یہ آپ نے اداکاری وہاں پہ کرنی ہے، اندازہ کر لیں۔ وہ گجرانوالہ میں لیکچرار ہے اور دوسری اس کی کزن ہے جو رو رہی تھی، اور یہ فنکاری وہ کہتے ہیں انہوں نے کی۔ سپیشل ان دونوں لڑکیوں کو گجرانوالہ نعمانیہ روڈ سے لے کر گئے تھے۔ کرسی پر بیٹھنے والی لڑکی کا نام ہمنا نصیر ہے، والد کا نام رانا نصیر ہے، ہمنا کی والدہ کا نام جینا نصیر ہے، اور یہ پہلے خرم دستگیر، پھر جب حلقہ بدلا پھر عثمان ابراہیم اور عمر ڈار کے پولنگ ایجنٹ بیٹھتے ہیں۔ الیکشن میں اور مریم نواز کے گلے لگ کے رونے والی لڑکی ہمنا نصیر کی کزن ہے۔ دونوں کو گجرانوالہ سے اسپیشل اوور ایکٹنگ کے لیے لے کر گئے تھے سیال کو نون لیگ والے، تاکہ دنیا کو بے وقوف بنایا جائے کہ مریم نواز لوگوں کی امید ہے۔ مریم نواز اگر اتنا مشہور یا عوام کا درد دل رکھتی ہیں تو اس کو سیال کوٹ میں کوئی نہیں ملا جو اس کے گلے لگ کر روتی۔ یہ ان کی اداکاری ہے، یہ فنکاری ہے، یہی آل شریف کا ہمیشہ، اسی لیے جو عوام ہے ان کے ان ڈراموں کی وجہ سے آج یہ اس طرح جو ہے وہ رسوائی کے لیول پہ آئے ہیں کہ فارم 47 پہ ان کو پنجاب اور وفاق کے اندر حکومتیں جو ہے وہ بنانی پڑی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ دی ہے متی اللہ جان نے۔ یہ خبر بڑی عام ہے۔ اس خبر کے اندر بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر قاضی فائد عیسیٰ کی سپریم کورٹ میوزیم کے اندر ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا گیا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا۔ ہٹایا کیوں کیا گیا ہے انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جداگانیت اور نرگسیت کا شکار چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سپریم کورٹ میوزیم میں آویزاں، یہ تصویر بھی انہوں نے شیئر کی ہے، تصویر کو رجسٹرار آفس نے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تصویر باقی تمام چیف جسٹس صاحبان کے سرکاری پورٹریٹ کے مقرر کردہ معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس تصویر کو ہٹائے گئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور بغیر قاضی فائد عیسیٰ اجلاء عروسی میں اپنی اس پورٹریٹ کے علاوہ کوئی دوسری تصویر دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تصویر انہوں نے بنائی اس طرح ہے، پیچھے قائد اعظم ہے، ساتھ پاکستان کے 2 جھنڈے ہیں ارد گرد، اور کھڑے ہو کے انہوں نے بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے اس طریقے والی تصویر نہیں چاہیے، ذرا دوسری آپ تصویر بنائیں۔ یہ آپ کا پتہ چل گیا ہے آپ کے باپ کا اور آپ کا قائد اعظم سے کتنا تعلق ہے، یعنی یہ آپ کا سپریم کورٹ کا جتنا عرصہ آپ چیف جسٹس رہے ہیں نا، وہ آپ کی A to Z پتہ چل گیا ہے کہ آپ پاکستان کے کتنے وفادار ہیں اور قائد اعظم سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال وہ تصویر جو ہے ابھی وہ کہتے ہیں یا تو نہیں بھیجیں، یہ آپ کی تصویر جو ہے نا جس کے اندر آپ نے بھی اداکاری اور فنکاری کی ہے، یہ تو بہرحال چلنے والی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی جنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ سوموار سے شروع ہو رہی ہے۔ یا تو آج رات 12 بجے تک اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ جنگ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جو اس وقت موجود ہیں سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، ان کے مابین ہے۔ معاملہ آپ کو علم ہے کہ ایک بینچ بنایا گیا، بنیادی طور پر یہ ٹیکس کا ایک کیس تھا، میں نے آپ کے سامنے اس کی رپورٹنگ 2 دن پہلے رکھی، اور اس کے اندر 191 جو ہے آرٹیکل آئین پاکستان کا، اس کی تشریح کا معاملہ آیا۔ چونکہ ٹیکس کا کیس تھا تو اب آئین کی تشریح کا معاملہ آ گیا، تو سوال یہ اٹھا کہ بھائی کیا جس طریقے سے اب کوئی بھی کیس آتا ہے اس میں آئین بھی آ جاتا ہے تو وہ آئینی بینچ میں بھجوا دیں؟ تو اس طرح یہ جو اختیارات کے اندر کٹ لگایا گیا ہے، کیا یہ اس اسمبلی کو اختیار تھا؟ اور اس طریقے سے کیا یہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز نہیں کیا گیا؟ تو یہ جو آئینی سوالات ہیں ان پر انہوں نے رائے طلب کی، اور 3 رکنی یہ بینچ تھا۔ اب یہ جو بینچ ہے بنیادی طور پر اس بینچ نے یہ اس کی سماعت کی، نوٹس ایشو کیے، لیکن پھر یہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، آپ سمجھیں کہ ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ ایک اپیل بن گئی عملی طور پر۔
اگر وہ سٹے دے دے 3 رکنی یہ تو 26ویں آئینی ترمیم لٹک جائے گی، اور اس کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری کون ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ورنہ وہ چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر باقی جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ جتنا ٹولہ ہے آئینی بینچ والا جو ججز کا، وہ سارے جو ججز ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، جسٹس امین الدین خان اور باقی جو ججز ہیں، ٹولہ میں نے کہہ دیا یعنی وہ جتنے گروہ یا جو بھی وہ ججز ہیں، تو اب یہ سارے بینیفیشری ہیں اس آئینی ترمیم کے۔ تو آئینی 26ویں آئینی ترمیم ہی تو ان کی آکسیجن ہے، یہ اگر کھینچ لی جائے تو یہ تو دھڑام گر جائیں گے۔ تو اب اس معاملے کے اندر ان کا جو بینچ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی ان کو جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا بنیادی طور پر، جو جسٹس تھے یعنی یہ عباسی صاحب، ان کو جو دوسرے جج تھے ان کی جگہ پہ اب اس کو تبدیل کرنا تھا بنیادی طور پر، یعنی لیکن ان کو اب بتایا گیا، اثرات ملک صاحب کی خبر ہے، ڈسپائٹ چونکہ جوڈیشل آرڈر کیا گیا کہ یہ جو جج عباسی صاحب ہیں ان کو ہٹایا جائے، انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے وہ کیس سماعت کر چکے ہیں، اور ان کو نہیں، یعنی دوسری جگہ سے جو ہے یہ ان کو لگایا جائے۔ تو وہ جو دوسرے جج ہیں، اس وقت میں نام اصل میں یہ کرتے کرتے بھول گیا ہوں، میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ انہوں نے ہٹایا نہیں ہے، رجسٹرار آفس کو یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ جو ہے وہ ابھی تک ان کو ہٹایا نہیں گیا۔ جو نئی کاز لسٹ اس وقت جو سامنے آئی ہے سوموار سے، جس نے پورے ہفتے کی سماعت کرنی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جج صاحب کو نہیں ہٹایا گیا، اور اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اب مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گا، چونکہ اس کے ذریعے اب لگتا ہے چونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے آشیرواد کے بغیر تو اتنا سٹیپ نہیں لے سکتا نا جو اس وقت موجود ہے جو سارے معاملے کے اندر، تو لہذا اسناد ملک صاحب کی جو خبر ہے اب وہ یہ ہے کہ بھئی ابھی تک بدستور وہی جو بینچ تھا وہ ہٹایا نہیں گیا، وہ اسی طریقے سے قائم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جسٹس جوڈیشل آرڈر یعنی ڈسپائٹ بجائے اس کے کہ جوڈیشل آرڈر پہ عمل کیا جاتا، سپریم کورٹ رجسٹرار آفس has yet to issue cause list regarding fixation of case wherein bench sought legal assistance as whether regular bench can be barred to hear certain matters after 26th amendment۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک بھائی وہی بینچ ہے جس کے اندر جسٹس عقیل احمد عباسی، وہ اس کے اندر، حالانکہ اس کی جگہ پہ جسٹس سعادت علی خان، یہ میں بھول گیا تھا، جسٹس سعادت علی خان کو کہا گیا، وہ اس بینچ کا حصہ تھے ریگولر کا، لیکن ان کی جگہ پر یہ عقیل عباسی لگائے گئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ مقدمہ آلریڈی سنا ہوا ہے عقیل عباسی صاحب نے، تو اس لیے ان کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس آرڈر پر عمل نہیں کیا گیا۔ رجسٹرار نے وہی ہٹ درمی دکھائی ہے، سپریم کورٹ کے ان ججز کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اب وہی بینچ ہوگا، وہی جج ہوں گے، اور یہ لڑائی جو ہے اب سوموار کو اس 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر باقاعدہ جو ہے جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے مابین جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی عام ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔